نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ ہمارے 5 پاروں کا خلاصہ مکمل ہوا۔ آج ہمارے 6 پارے کا خلاصہ ہے۔ اس پارے کی بالکل ابتدا کے اندر یہ مضمون ہے، بتلایا گیا کہ مظلوم کو ظالم سے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینا اس کے لیے اجازت ہے، اس کو اجازت دی گئی، لیکن یہ بھی بتلایا گیا کہ درگزر کرنے والے کو اللہ بھی درگزر کر دیتا ہے، یعنی درگزر کرنے کی فضیلت بھی بتلائی گئی۔ اور آگے یہ بتلایا گیا کہ جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، یا کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، یہ پکے کافر ہیں اور مستحق عذاب ہیں، کل قیامت کے دن جن کو عذاب ہونا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ جو اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانتے ہیں وہ کامل ایمان والے ہیں، قیامت کے دن اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہود اور ان کی فطرتی خباثتوں کا تذکرہ ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ طرح طرح کے سوال کرتے، اور ان میں سے ایک سوال ان کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے نام پر کوئی خط لکھے اور جس میں لکھا ہوا ہو کہ میرے اس پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ان باتوں کے متعلق تسلی دی گئی کہ آپ ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ ان کے آباء و اجداد نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیے۔ ان سے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اپنے رب سے کہو، اللہ سے کہو کہ وہ ہم سے بالمشافہ ملاقات کرے، ہمیں بتلائے، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے۔ پھر ہوا یہی کہ ان کی ان خباثتوں کے پیش نظر، ان کی ان باتوں کے پیش نظر، ان کی ان قباحتوں کے پیش نظر ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، اب وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ اور پھر انہوں نے یعنی ان یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، بلکہ شبوں میں آ کر کسی اور کو انہوں نے پھانسی لٹکا دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، وہ بھی اس کا بھی یہیں پر تذکرہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اختصار کے ساتھ انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا کہ انہیں ہم نے مبعوث کیا اور ان میں سے سب کو ہم نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، تاکہ بعد کے لوگوں یعنی جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہانہ نہ رہے کہ ہمارے لیے کوئی ہدایت کا بندوبست نہیں کیا گیا تھا، ہم پر پیغام الہی نہیں پہنچا تھا۔ پھر آگے اس صورت کے آخر میں کلالہ یعنی وہ آدمی جس کے وفات کے وقت والدین بھی نہ ہوں، اولاد بھی نہ ہو، تو اس کی وراثت کے بقیہ احکام کو بیان کیا گیا۔ یوں یہ صورت مکمل ہوئی۔ آگے سورہ مائدہ ہے، تو یہ آگے جو سورہ مائدہ ہے یہ مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں تشریعی مسائل مثلا چوری، ڈاکہ، قتل یا زخمی کر دینے کے متعلق قانون سازی کی گئی، اور قیامت کا تذکرہ بھی ہے اس میں۔ اور اسی طرح پھر روح سخن جو ہے وہ ان یہود و نصارہ کی طرف رکھا گیا، اور انہیں سمجھایا گیا کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، انہیں ترغیب دی گئی اور انہیں احسانات بتلائے گئے وغیرہ۔ اور پھر اس صورت کے شروع میں ہر قسم کے عہد و یعنی میثاق، عہد و پیمان کی پاسداری کا حکم دیا گیا، بالخصوص کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد ایمانی بنیادوں پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ایک انسان پر، ان کی پاسداری کا حکم دیا گیا، انہیں نبھانے کا حکم دیا گیا کہ ان کو نبھاؤ۔ جب تم نے کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے، اب تمہارے اوپر یہی ذمہ داری جو ایمانی طور پر آ رہی ہیں، ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرو۔ مزید یہ بھی بتلایا گیا آگے کہ کسی کی دشمنی میں آ کر حد سے تجاوز کرنا درست نہیں ہے کہ تم اس پر ظلم و زیادتی پر اتراؤ، نہیں، انصاف کا دامن تھامے رکھو۔ مزید یہ بھی بتلایا گیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے معاون بنو، اور برے کاموں میں عدم تعاون کے راستے کو اختیار کرو۔ نیکی کے کام میں تعاون کرنا ہے، اور برا کام کرنا بھی نہیں ہے، اور برے کام میں معاون بھی نہیں بننا، یہ راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ مزید آگے پھر حجۃ الوداع کے موقع پر اسلام کے مکمل ہونے اور اللہ کے پسندیدہ نظام حیات ہونے کا اعلان کیا گیا کہ یہ اسلام وہ مذہب ہے جو آج ہم نے مکمل بھی کر لیا، اور اللہ کا پسندیدہ نظام حیات یہی ہے، اسی کے مطابق جو چل کے آئے گا وہی کامیاب ہے۔ پرندوں، چوپاؤں اور درندوں کے ذریعے شکار کے احکام بتلائے گئے۔ اہل کتاب کے ذبیحہ اور ان کی خواتین سے نکاح کے جواز کا بیان ہے،
اور پھر طہارت کے لیے وضو اور تیمم کا بیان اور اس کے چند مسائل کا تذکرہ کیا گیا۔ شرعی احکام میں آسانی اور سہولت کے پہلو کو مد نظر رکھنے کی نوید سنائی گئی کہ آسانی جو ہو تم اسے اختیار کر سکتے ہو، اور اسی طرح نعم خداوندی پر شکر کی تلقین کی گئی، اور پھر اس کے بعد 70 آیتوں کے اندر اہل کتاب کا تذکرہ ہے، ان کے آباء و اجداد سے ہونے والے عہد و میثاق کا تذکرہ ہے، انہیں وہ عہد و پیمان یاد دلائے گئے کہ تم نے کس قدر تم نے عہد و پیمان کیے، پیغمبر آئے گا تو ہم اس کو مانیں گے، آج تو ماننے کا وقت آیا تو تم دور ہو گئے۔ اور پھر اسی طرح عیسائیوں کے الوہیت مسیح، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ الہ خدا مانتے ہیں، اس عقیدہ کی مدلل تردید کی گئی، دلیل کے ساتھ تردید کی گئی، اور یہودیوں کے من گھڑت عقیدے پر بھی گرفت کی گئی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ پھر فرمایا ان سے پوچھیں تو صحیح، پھر تم پر عذاب کیوں برسا، تم عذاب میں کیوں مبتلا کیے گئے اگر تم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہو تو۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے قوم کو جہاد کے لیے تیار کیا کہ تم بیت المقدس کو عمالقہ کے قبضے سے، یہ ایک قوم تھی عمالقہ، تو وہ وہاں پر اس وقت بیت المقدس کے ارد گرد وہی آباد تھے، تو ان کے قبضے سے تم چھڑواؤ، تم وہاں پہنچو۔ تو انہوں نے پھر وہی اپنی بزدلی اور طبع خباثت کی وجہ سے جہاد سے پہلو تہی اختیار کرنے لگ گئے، اور پھر وہی واقعہ پیش آیا جو وادی تیہ کے اندر یہ 40 سال تک اسی میں ہی چلتے رہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے بہمی اختلاف اور قربانی کا تذکرہ ہے، اور اسی میں یہ بتلایا گیا کہ شر و خیر کی قوتیں اول روز سے باہم دست و گرباں ہیں، آپس میں لڑ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ متقی انسان کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ قابیل دنیا انسانیت کا پہلا قاتل بن گیا، اور قیامت تک پھر قتل کے گناہ، یعنی جو بھی قتل کرے گا اس کو گناہ ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس قابیل کے سر بھی وہ گناہ ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر باغی اور ڈاکوں کی سزا کا تذکرہ ہے، چور کے ہاتھ کاٹ کر چوری کے سد باب کا تذکرہ ہے، اور پھر اسی طرح اعضاء انسانی، یعنی آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، یعنی قصاص اعضاء کے قصاص کا تذکرہ ہے کہ کس چیز کے بدلے میں کیا اس کا عضو تلف کیا جائے گا۔ کوئی اسلام کو چھوڑ جائے تو اس سے اسلام کی حقانیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ بتلایا گیا، اور اللہ ایسے لوگوں کو پھر منظر سے ہٹا دیتے ہیں اور دوسری قوم کو لے آتے ہیں، اور اس سے اللہ دین کا کام لے لیتے ہیں۔ رسالت کے فریضے میں اپنی تمام صلاحیتیں صرف کرنے کا حکم دیا گیا کہ اپنی تمام صلاحیتیں اس رسالت کے کام میں آپ لگا دیں اور اس میں خرچ کر دیں اپنی صلاحیتوں کو۔ نصارہ کے عقیدہ تثلیث کی نفی کی گئی، اور پھر آخر میں اس پارے کے آخر میں یہ بتلایا گیا کہ تمہارے ساتھ معاملہ کرنے میں یہود اور مشرکین جو ہیں وہ دشمنی کے اعتبار سے نصارہ سے زیادہ سخت ہیں، وہ تمہارے متعلق نصارہ کے بمقابل، کہ نصارہ کی دشمنی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا کہ یہود اور مشرکین جو ہیں وہ تم سے زیادہ دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں اور کینہ اور غیر رکھتے ہیں۔ یہ اس پارے کے اندر بتلایا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ہمارے